السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر تشریف رکھیں، کیونکہ ایسے سنہرے موقع بار بار نہیں آتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون۔ محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج 23 شعبان بروز جمعہ میں آپ تمام لوگوں کا اس مسجد میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ لوگ اس حیثیت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے مقدس گھر مکہ المکرمہ کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں۔ مکے میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام جو اللہ کے گھر کو زیارت کی نیت سے عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، تو آپ لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں، اور جالیات کی جانب سے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی پروگرام مکتبہ توحید جالیات فرا کاکیا کی تعاون سے جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور مجموعہ انا نسکان بن لادن کے تعاون سے یہاں اس پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ تو مکے میں رہنے کی وجہ سے علماء کرام یہاں تشریف لا کر آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اسی طرح آج جو معزز مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، وہ ان کا تعارف محتاج تعارف نہیں ہے، مشہور شخصیت ہے، ہندوستان کے رہنے والے ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ممکن حد تک امت کے اندر اصلاح کی کوشش کی ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ کا بیان غور سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ کی اس کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ فضیلت الشیخ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کے گھر میں آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ اس امن کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کی توفیق دی اور اللہ کے گھر سے قریب کیا،
ورنہ بہت سارے مالدار لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب کی کمی نہیں، لیکن توفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر سے دور ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو موقع دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو۔ غلبہ تمہارے لیے ہے، عالم میں غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے غلبے کو تعلیم، مال و دولت، ٹیکنالوجی، وسائل و اسباب، ان چیزوں سے جوڑ کے نہیں بتایا، بلکہ مسلمانوں کو دنیا میں غالب آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو چاہیے، جس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے، وہ شرط ایمان کی صحت اور ایمان کا کمال ہے۔ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہوں لیکن ایمان میں کھوٹ ہو، عقیدے میں بگاڑ ہو، یقین کی کمزوری ہو، تو سب کچھ ہو کر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور غلبے سے محروم رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس اگر ایمان کی قوت ہے اور عقائد کی صحت ہے تو اسباب کی قلت بھی ان کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو کیا مومن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی زبان سے کلمے کا اقرار کر لے اور بس وہ بعض چیزوں کو زبان سے مان کر ان کا اقرار اور اظہار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا زبانی اقرار ایک انسان کے لیے اللہ کی مدد اور دنیا میں غلبے کے لیے کافی ہے؟ قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر وعدے کیے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے صفات بھی بیان کی ہیں۔ ایک آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ نجات پا جائے کافی نہیں ہے۔ اس کی شرائط ہیں، اس کے اوصاف ہیں جو آدمی کو کامیاب کرتے ہیں۔ ایک مومن صرف کلمہ گو نہیں ہوتا ہے، اس کا دل، اس کی زبان، اس کا بدن ان اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کریں، اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا اس کو حقدار بنائیں۔ لہٰذا آج کی اس مختصر سی مجلس میں مومن کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اقرار کے بعد سے امتحان شروع ہوتا ہے، اور ایک بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے جس کا اللہ امتحان نہیں لے گا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اتنا کہہ دینے پر وہ بچ جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا کوئی امتحان نہیں، ان کی کوئی آزمائش نہیں؟
آزمائش ہر ایک پر آئے گی، اور ایمان لاتے ہی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دین کی طرف آئیں، ہم نے اپنے عقائد صحیح کیے، یا ہم اسلام میں نہیں تھے اسلام میں آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری آسانیاں ہمارے لیے ہوں، برکات اور نعمتیں اور کامیابیاں ہمارے قدم چھوئیں، لیکن ایمان لاتے ہی، اسلام میں آتے ہی، توحید پر اور اللہ کے قریب آتے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک مصیبت۔ تو یاد رکھیں کہ ایمان پر آنے کا پہلا مرحلہ، اس کے بعد کا پہلا مرحلہ آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش موت تک چلتی رہتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے۔ مومن کی آزمائش دو اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے۔ کبھی برے حالات آتے ہیں، بیماری، مال و دولت کی کمی، رزق میں قلت، رشتہ داروں کی ناراضگیاں، لوگوں کی دشمنی، سیاسی حالات کا بگاڑ۔ کئی اعتبار سے ایک انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے تکلیفوں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی امتحان دنیا کی نعمتوں سے ہوتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اعتبار سے آسائش اور دنیا کی ساری راحتیں اس کو دیتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا انعام نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں اللہ کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ چاہے برے حالات آئیں یا اچھے حالات آئیں، یہ دونوں حالات مومن کا امتحان ہوتے ہیں۔ برے حالات میں امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مومن اس میں اللہ کی شکایت نہ کرے، صبر کرے، وہ اللہ سے ناراض نہ ہو۔ یہ کیسا اللہ ہے جو اتنی مصیبتیں ڈال رہا ہے؟ ایمان لا کے بھی دنیا میں کفر کرنے والے نعمتوں میں پڑے ہیں، اور ہم ایمان لا کے دیکھو کیسی قلت میں ہیں، ذلت میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، شکایت نہیں کریں۔ کفر کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور ہم ایمان والے دیکھو گھروں سے بھی، بچوں سے دور، تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، دل میں شکایت نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے، اور وہ مومن کے ساتھ میں برا معاملہ نہیں کرتا ہے، وہ مومن کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ کبھی امتحان راحت کا ہوتا ہے، اللہ دنیا میں مال، صحت، سب کچھ دیتا ہے، اس میں مومن کا امتحان ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا آزاد روی اور خواہش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال آیا، اب حرام طریقے سے لٹانا شروع کیا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، عیاشی میں اس کو لٹانا شروع کیا، فیل ہو گیا۔ یہ صحت ملی، اس صحت کو دنیا میں لگا دیا یا زینت میں استعمال کیا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں، تو ایسا آدمی، اور صحت کو غفلت میں استعمال کیا، یہ ناکام ہو گیا۔ دنیا میں عہدہ ملا، دنیا میں شہرت ملی، دنیا میں وسائل ہاتھ میں آئے، ان کا استعمال آخرت کی بجائے دنیا کے لیے کرے، آخرت کو بھول کے دنیا میں ان کو برباد کر دے، صرف کر دے، خالق کی بجائے مخلوق میں مصروف ہو جائے، یہ آدمی ناکام ہو گیا۔ واقعی مومن کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق میں رہ کر خالق کو بھولتا نہیں، بلکہ مخلوقات کے صحیح استعمال کو، مال ہو، صحت ہو، عہدہ ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس مخلوق کو ذریعہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا۔ وہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کو استعمال کرتا ہے اللہ سے آخرت میں اور دنیا میں قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ دو امتحان مومن کے ہیں،
مومن ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے. جو فیل ہو جائے، جس درجے کی ناکامی ہے اس درجے کی ایمان میں کمزوری ہے. دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے ایمان کی صحت اور دوسرا ہے ایمان کی قوت. بعض اوقات ایمان صحیح ہوتا ہے لیکن قوی نہیں ہوتا ہے. اکثر اوقات آدمی ایمان اور عقیدے کی صحت پر کفایت کر لیتا ہے، اس کی قوت پر دھیان نہیں دیتا ہے. توحید کی قسمیں مجھ کو معلوم ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات پورا یاد ہے دلیلوں کے ساتھ، ہو گیا عقیدہ صحیح. ارکان ایمان پورے مجھ کو معلوم ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی سب یاد ہے دلیل کے ساتھ. ہو گیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں. اس نے ایمان کا علم حاصل کیا اور اپنے عقیدے کو صحیح کیا، لیکن کیا اس کا ایمان قوی ہے؟ اللہ ایک ہے یہ مانتا ہے، اللہ علم والا ہے مانتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، رحمت والا ہے مانتا ہے، لیکن کیا اللہ کی رحمت سے اس کو ایسی امید ہے جیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، مسائل میں، مصیبتوں میں، بیماری میں، فقر و فاقے میں کیا اس کو یقین ہے اللہ قادر ہے مدد کرنے پر؟ وہ یقین کتنا ہے؟ علم ہے، یقین ٹھیک ہے، لیکن اس یقین کی قوت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، اکیلے میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے اس دیکھنے کا استحبار اس کو کتنا ہے؟ وہ جانتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ دیکھتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، لیکن وہ دیکھنے کا اس کو استحبار ہے کہ پرائی عورتوں کو دیکھتے وقت کیا اس کی نگاہ جب پڑتی ہے وہ اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے اس ڈر سے کہ اللہ میری نگاہ کو دیکھ رہا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کیا اس وقت ایمان اتنی قوت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کو جھکا دے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. یہ ایمان کی قوت ہے جو آدمی کو واقعی دین پر جماتی ہے. عقیدہ ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں، بعض کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بعض دروس سن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اب جنت ہمارے انتظار میں ہے، یہاں مر گئے جنت میں چلے گئے. ہم توحید والے، ہمارا عقیدہ ایک دم مضبوط، لیکن اللہ کا خوف ویسا ہے، اللہ کی محبت دل میں کتنی ہے کہ اگر دنیا میں سب کچھ کھو کر اللہ کو پانے کا موقع آئے، ہے تیاری اس کی. تو ابھی اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح عقیدہ ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، اس میں نفاق نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ صحیح ہے، لیکن واقعی اس میں قوت کتنی ہے؟ کیا یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے روک سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے یہ کمزور ہے. لہذا ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں، باطل عقائد سے اس کو پاک کریں، شک سے، شرک سے، انکار سے اس کو پاک رکھیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ جب جب اللہ کے حکم کا تقاضا اس کے سامنے آئے، اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے تو فوراً وہ اس پر عمل کرنے والا ہو. اللہ کی منع کی ہوئی بات اس کے سامنے آئے فوراً رکنے والا ہو. یہ ایمان قوی ہے. ایسی زنجیر جو ٹوٹ جائے کمزور ہے. آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا سامنے، بھولے سے ہاتھ بڑھ جائے نہیں، پانی ہے اٹھا کے پینے والا تھا یاد آیا نہیں. روزے کا استحبار آدمی کو اللہ کے منع کرنے پر
دل کی چاہت کے باوجود اس چیز سے روک دیتا ہے، باقی مہینوں میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں، لیکن روزے کے علاوہ دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایمان خراب ہوگا، دین بگڑ جائے گا، تقوی ٹوٹے گا۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ روزے کے علاوہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے تقوی ٹوٹتا ہے، جو کہ روزے کا مقصود ہے۔ تو روزے میں آدمی اللہ کے حکم کو یاد رکھے اور روزے کے بعد اللہ کے حکم کو یاد نہ رکھے اور تقوی ٹوٹنا پسند کر لے، روزہ ٹوٹنا پسند نہ کرے، جو کہ اصل مقصود ہے، کیسا نادان آدمی ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی قوت کی فکر کرے کہ میرا ایمان ترقی کرتا جائے۔ کل میں جتنا اللہ سے محبت کرتا تھا، یا صبح آج میں اٹھا تھا، اللہ سے میرے دل میں جتنی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی، شام میں سوتے وقت میں اس محبت میں اضافہ ہوا یا اس میں کمی آئی ہے؟ ایک آدمی تاجر برابر سوچتا ہے، صبح میں نے اتنا شروع کیا تھا، اتنے پیسے میرے پاس تھے، شام کو تجارت کے بعد اتنے بڑھے تو خوش ہوتا ہے، گھٹے ناراض ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی دینداری کے بارے میں بھی اس طرح سے سوچتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم ناکام تاجر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، ایمان والوں کا اللہ سے ایک معاہدہ یا ایک ڈیل ہوئی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا پورا وجود سر سے پاؤں تک، اور ان کا مال، ان کی ساری ملکیت، صرف نوٹ نہیں، گھر بار، بکریاں، ریوڑ، سارا کچھ بینک بیلنس سے ملا کے ہماری گاڑی، موٹر کار، اور سر سے پاؤں تک، ٹوپی سے جوتے تک، ہر چیز ہماری ملکیت۔ مال صرف پیسے کو کہتے ہیں، نہیں، سارا مال جو کچھ ہمارا ہے، ہم اور ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے خرید لیا ہے۔ اسی لیے جب کھو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہمارا مال تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، تو جو ہمارا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال، ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا وجود سر سے پاؤں تک، اور ان کی ساری چیزیں، اس کی ساری ملکیت، اس کو خرید لیا ہے۔ بدلے میں کیا ہے؟ جنت۔ اس جنت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑے گا۔ جو اپنے آپ کو کھونے کے لیے تیار نہیں اللہ کو پانے کے لیے، ایسا آدمی ناکام ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا اللہ نے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ کہا اے نبی آپ کہیے ان صلاتي میری نماز، ونسكي میری قربانی، میرا ذبح کیا ہوا جانور میرا ذبح کرنا یا حج کرنا، ومحیاي میرا جینا، میری ساری زندگی ہے، ومماتی میرا مرنا، میں جیتا ہوں اللہ کے لیے، اور میری موت آئے تو ایمان پر اللہ کی محبت کے ساتھ، اور اللہ کے لیے مرنے کا موقع آئے میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو وقف کر دوں، اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا حکم مجھ کو ہوا ہے
اور اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار میں مانتا ہوں اس بات کو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جینا، مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، کوئی بیوی کے لیے جی رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی عہدے کے لیے، کوئی اپنے کریئر کے لیے۔ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مومن کس کے لیے جیتا ہے؟ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، اور اللہ جہاں اس کو لے جائے وہاں جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں تو بس اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ مجھ کو راہ دکھائے گا۔ یہ رب کی طرف ہجرت واجب ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اللہ کی طرف ہجرت آدمی کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مکہ سے مدینہ آتا تھا یا کسی اور علاقے سے مدینہ آتا تھا نبی کے پاس۔ اللہ کے پاس ہجرت کیسے کریں گے؟ اللہ کی طرف ہجرت کرنا یہ ہے کہ مخلوق کی طلب کی بجائے اللہ کی طلب غالب آ جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کو سمجھیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے بندہ واقعی اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اور کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر، تیرے دل میں اپنے رب کے نام کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا چاہیے، قلب میں بھی زبان پر بھی۔ اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کا ہو جا۔ یہ نہیں کہ رشتے ناطے توڑ لے، حقوق اللہ نے بتلائے ہیں، لیکن اپنے قلب کو کسی سے جوڑ مت ایسا کہ وہ اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اللہ نے پوری تفصیل ذکر کی، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے ماں باپ بیوی بچے تمہارے مال یہ وہ سب اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہو تم کو، انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا۔ مومن ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مومن اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دے، کسی کو ترجیح نہیں دے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اپنے ایمان کا حال دیکھیں۔ انسان کا سب سے بڑا اصل حقیقی مطلوب اللہ، باقی جتنی مطلوبات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ دنیا چاہیے، مال چاہیے، کیوں؟ اللہ نے حقوق عائد کیے ہیں بیوی بچوں کے، پورا کیسے کرے گا؟ یہ چیز چاہیے، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ اس کی ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس کا اصل مطلوب اللہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ رب ہے مشرق کا مغرب کا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لے، سارے اپنے امور اس کے حوالے کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ، ایک امام تھے، لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، تقوی کا، توحید کا، اللہ کی اطاعت فرما برداری کا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ حنیفاً، اس کو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا بیان کی؟ حنیف، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونے والا۔ ولم یک من المشرکین،
شکر گزار وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے. اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی ہدایت ان کو دی. تو کہا کہ وہ کیا تھے؟ حنیف، سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا، اللہ کا ہونا. یہ جب تک نہیں ہے زندگی صحیح نہیں ہوگی. ایک چیز مومن کی زندگی میں بنیاد ہوتی ہے، اللہ اس کو سب سے زیادہ مطلوب ہے. اگر چننے کا موقع آئے، اللہ چاہیے یا سب کچھ چاہیے، تو سب کو کھونے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کو پانے کے لیے. تو یہ چیز مومن کا امتحان ہے. دنیا کبھی پا کر اور کبھی کھو کے. کھونے میں وہ یاد رکھے کہ اگر چیز کھوتا ہے، دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کریں، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مومن یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، دنیا گئی، اگر میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا، جو کہ کوئی بھی چیز سے بڑی چیز ہے. اگر دنیا کھو کے اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، تو ایک بڑی چیز مل گئی چھوٹی چیز کھو کر. اور جب شکر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور شکر بہت بڑی چیز ہے. شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ ایک آدمی قلب میں، اپنے دل میں نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے مانے دینے والا اللہ ہے. یہ نہیں دیکھو میں نے محنت کر کے کیسے حاصل کیا. آدمی جب نہیں ملتا ہے خوب کہتا ہے اللہ آپ دے دے مجھ کو، تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں. اچھی بات ہے. جب مل جاتا ہے تو لوگوں سے کیسا کہتا ہے بہت کوشش کی میں نے، آسانی سے نہیں ملا ہے. یہ بھی شرک کی قسم ہے، لیکن یہ اکبر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے قارون کی مثال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کہتا تھا وہ؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری معلومات کا نتیجہ ہے. یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میری صلاحیت، میرے علم کا نتیجہ ہے. میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے بہت عقل سے، علم سے سب کچھ حاصل کیا ہے. جو کچھ ملا ہے یہ دیا گیا ہے، لیکن میرے علم کی بنیاد پر ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن یہ مانتا ہے اے اللہ میں لائق نہیں ہوں، دینے والا تو ہے، تیرا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. جب تک کہ اپنی نفی آدمی نہیں کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تب تک کہ اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے، توحید کامل نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اپنی نفی بہت ضروری ہے. شیطان اپنی نفی نہیں کرتا تھا، انا خیر منہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، ہمت مت ہارو. تہنو، ہمت مت ہارو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مستقبل کے لیے ہمت مت ہارو کہ اب کیسے ہوگا امت کا، کیسے ہوگا مسلمانوں کا. اور غم بھی مت کرو جو کچھ کھویا تم نے، جو نقصان ہوا، ماضی کی رنجشیں، غم مت کرو اس کے اوپر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. ایسا ایمان چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر والا ہی ہوتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن کا ہر حال خیر والا ہوتا ہے. جس حال میں ہوتا ہے خیر سمیٹتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز ہر حال میں خیر سمیٹنا مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے، ایمانی بصیرت کی وجہ سے وہ ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے. کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر آسائش کے حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں،
مال بھی ہے، صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، بہتر نوکری، جاب، عہدہ، سب کچھ ہے، ڈگری ہے، سب اچھا چل رہا ہے، جیسا جی چاہتا ہے سب اچھا چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، دل سے مانتا ہے دینے والا اللہ ہے۔ فلانے بابا جی نے دیا نہیں، فلانی تعویذ، انگوٹھی، کڑا، ناڑا، دھاگا نہیں، اللہ نے دیا۔ اب یہ تو کیا ہے؟ گاؤں دیہات والے شرک ہے۔ شہر کا شرک کیا ہے؟ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، میری یہ صلاحیت ہے، میں ہوں نا، میں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے شرک ہی کی ایک شاخ ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے شریک مت گھڑو، اللہ کے ساتھ برابری والے نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کہ ایک انسان کا کہنا کہ اگر رات کتا رکھوالی کے لیے نہیں ہوتا تو چور چوری کر لیتا ہے، مرغیاں نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی تو چیز چلی جاتی ہے۔ آدمی کا اس طرح سے کہنا یہ بھی شرک کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ شہر والا شرک ہے کہ میں ہوں، میری ٹیکنالوجی، میرا جاب، میرا یوں، میری فلاں چیز، میری گاڑی، میری موٹر، میرے پیسے، میرے پاس پیسے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ایک لقمہ نہیں کھا سکتا ہے، کھا لیا ہارٹ اٹیک آئے گا، منہ سے نکالا جائے گا، اللہ چاہے گا اتنا ہی کھائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہی ہوگا۔ ایک انسان اللہ سے اپنے قلب کو متعلق کرے، کہا کہ جب اس کو اچھے حالات اس پر آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے، اور فرماتے ہیں فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، ہم نعمت کو بڑھا دیں گے۔ جیسے جیسے وہ شکر کرتا ہے اللہ کے احسانات اس پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو شکر بندے کی تخلیق کے مقاصد میں سے ہے۔ شکر بندے کو پیدا کیا اللہ نے، شکر کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ عبادت شکر کا اظہار ہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر کرنے والے ہیں۔ فرمایا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، اب چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں جو آزادی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، رات میں لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے۔ کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کی چاہت نہ رکھوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کمال یہ ہے، بندگی کا کمال شکر ہے، کیونکہ شکر میں اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ کے احسانات کی معرفت بھی ہے، اور اس معرفت کے بدلے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ آدمی قلب، قول اور عمل سے اللہ کے لیے ساری چیزوں کو وقف کرتے ہیں۔ دل میں مانے میں نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا۔ زبان سے اللہ کی حمد ہو، فلاں 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 نہیں، اللہ الحمدللہ، کھائے پیے لباس پہنے الحمدللہ، نیند سے بیدار ہو الحمدللہ، اللہ کی حمد کریں زبان سے، اور جسم سے وہ اعمال کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر والا کام کرو۔ معلوم ہے کہ شکر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس پر اچھے حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید صبر کی توفیق دیتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ صبر پر اجر کتنا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، حساب نہیں۔ آپ غور کریں گے یہی صبر سکھانے کے لیے تو روزہ آ رہا ہے ابھی۔ روزے کے مقاصد میں سے 2 چیزوں کی تربیت ہے، اور وہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بندے میں تقوی پیدا ہو، اسی لیے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی ایسے ہی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کی وجہ سے رکنے کا مزاج بنے، پولیس کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، CCTV کی وجہ سے نہیں۔ یہ کوئی توحید ہے کہ ایک آدمی دوسروں کی وجہ سے رکے اور اللہ کی وجہ سے نہیں؟ اس نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے کی عظمت زیادہ جانی ہے، یہ اللہ کی شان میں ایک اعتبار سے گستاخی ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، بندوں سے ڈرتا ہے، پھر تیرا کیسا ایمان ہے؟ روزے کی تربیت کیا ہے؟ گھر میں کوئی نہیں، گھر خالی، اور فریج میں کھانے کی ساری چیزیں ہیں، بیوی ابھی کمرے میں نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر میں CCTV بھی نہیں، بچے اسکول گئے ہیں، اب اگر بھوک لگی ہے، دھوپ میں سے آیا ہے، کم سے کم ایک گھونٹ پانی کا نہیں، فریج کھول کے دیکھا اور فریج پوری دعوت دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ، لیکن فریج بند کر دیا، میرا روزہ ہے، انی صائم، یہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز روزہ، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام شہر صبر، جس نے صبر کے مہینے کے روزے رکھے، تو آپ نے رمضان کے مہینے کو کون سا مہینہ قرار دیا؟ صبر کا مہینہ۔ معلوم ہے کہ اس مہینے کا حاصل صبر ہونا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ ایک انسان مصیبت میں اللہ کی شکایت نہ کرے، دل کے اندر اللہ سے ناراض نہ ہو، کیا اللہ نے ایسا کیا، دل میں ناراض نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، تو جو اللہ سے اس مصیبت میں راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 مصیبت میں، تکلیف میں صبر کرنا کیا ہے؟ دل میں اللہ سے راضی رہے، میں اللہ نے تکلیف دی ہے، کچھ مصلحت ہوگی، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کرے، کنویں میں گرنا بادشاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کبھی مصیبت، کبھی نیچے گرنا سیڑھی بن جاتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مومن کا اعتماد اللہ پر، یہ تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مومن کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا ہے، کچھ تو ہوگا، یہ امید برے حالات میں بھی ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ دوسرے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکایت سے بچے، لوگوں کے سامنے شکایت کرے اللہ کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی، کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا، معلوم نہیں کیوں ایسا کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہیں، میں اتنا نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، کیا معلوم کیا حالات ہے۔ شکایت بندوں کے سامنے اللہ کی، اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت ہوتی ہے، بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ مومن کی غیرت اپنی بیوی کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کرتا ہے، اپنے بچوں کی شکایت دوسروں کے سامنے، اپنے گھر کے راز بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور یہ بندے شکایت کر، باس کمپنی کا ہے، اس کی شکایت کسی کے سامنے کرے اور باس دیکھ رہا ہے، کیسے سوچے گا، ڈرے گا، کمپنی کا مالک دیکھ رہا ہے اور میں اس کی شکایت کسی کے سامنے کر رہا ہوں، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کریں؟ یہ اس وجہ سے ہے اس کو اللہ کے دیکھنے کا استحضار نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، زبان سے شکایت نہ کرے۔
3 بدن سے ایسا کوئی کام نہ کرے جو صبر کے منافی ہو. پٹک دینا چیزوں کو، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، اس طرح کی چیزیں جیسے کسی کی موت پر ہوتا ہے یا دنیا کی کسی چیز پر ہوتا ہے. اب آپے سے باہر ہو جانا، ان چیزوں سے بچے. مومن ایسا نہیں کرتا ہے. ان اصابتہ ضراء صبر، جب اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ایمان کے بعد امتحان ہے. کب تک ہے؟ موت تک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے، اور پلٹ کے تم کو اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو اللہ نے جب موت کو ذکر کیا تو موت کے بعد امتحان کو ذکر کیا، اور امتحان میں 2 چیزیں بتائیں، شر خیر دونوں. یہ نہیں کہ اچھے حالات آئے تو چلو الحمدللہ انعام آ گیا اللہ کا، نہیں، وہ بھی امتحان ہے. تکلیف آئی وہ بھی امتحان ہے. کوئی ساعت کوئی لمحہ امتحان سے خالی نہیں. ہم اس امتحان کو بھول جائیں یہ ناکامی کی شروعات ہے. امتحان کی حالت سے غافل ہونا یہ ناکامی کی شروعات ہے. امتحان کی حالت کا استحضار اور اس کے لیے تیاری یہ کامیابی کی شروعات ہے کہ میں امتحان میں ہوں. کیا کرنا ہے؟ حالات آئیں گے اچھے برے، اچھے حالات میں شکر، برے حالات میں صبر. اللہ کو نہیں کھونا چاہے کچھ بھی کھو جائے. مومن اللہ کو کھونا نہیں ہے، بس باقی سب کھو دیں گے چلے گا. اللہ کو نہیں کھونا ہے. اللہ تعالی بندے کے لیے کافی ہے. سب کھونے کے بعد بھی اللہ اگر ہمارے پاس ہو، ہم کو کوئی کمی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر اپنا اعتماد رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں توکل تمام اسباب کا بدل بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے. کچھ نہیں، صرف اللہ. لیکن ساری چیزیں مل کر بھی اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہیں. سب ہے، اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں چلتا، کام ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فرعون پیچھے، سامنے دریا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ عصا بھی نہیں ہے، اور قوم نے سب نے مل کے آگ میں ڈالا. اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہونا چاہیے. بندہ جب تک کہ اپنے آپ کو اللہ کو نہ سونپ دے، وہ اللہ کا سر سے پاؤں تک نہ ہو جائے، کیسے امید کرتا ہے کہ اللہ اس کا ہوگا؟ یہ بٹا ہوا ہے بیوی بچوں میں، مال دولت میں، باس میں، دنیا کی زیب و زینت میں، ان ساری چیزوں میں اپنے دل کو بانٹ کے رکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یہ پورا اللہ کا نہیں ہوا اور چاہتا کہ اللہ میرا ہو جائے، اسپیشل میرے ساتھ معاملہ اللہ کا ہو جائے. کیسے ہوگا؟ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ اسپیشل ہے نہیں ہے. آخر میں تجھ کو اللہ یاد آتا ہے، سب سے آخر میں اللہ یاد آتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا یہ امتحان ہمارا ہے. رمضان کا مہینہ قریب ہے، اور اس مہینے میں اسی چیز کی تعلیم ہے کہ ہمیں اللہ کا استحضار ہو. ہر وقت ہم کو اللہ یاد رہے، اللہ کی وجہ سے ہم چھوڑنے والے بنے، اللہ کی وجہ سے ہم برداشت کرنے والے بنے. اپنی چاہت، اپنی راحت اور اپنی مرغوبات کو اللہ کے لیے. روزے کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ تجھ کو پانے کے لیے اگر اپنی ضرورت کھانا پینا چھوڑنا پڑے وہ بھی چھوڑ دوں گا. تجھ کو پانے کے لیے جائز چیزیں اگر تو منع کر دے
تیری خاطر، تیری رضا کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی حلال چیزیں بھی چھوڑ دوں گا. اپنی کمائی سے حاصل کیا ہوا مال اگر تو کہے مت کھا، نہیں کھاؤں گا. جب تک تو منع کرے گا رکا رہوں گا، جب تو اجازت دے گا تب کھاؤں گا. اے اللہ میں تیرے لیے جیوں. یہ زندگی کا سبق ہے روزے کا. اگر ہم رمضان میں رکے رہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ذرا رک، رمضان کا مہینہ ہونے دے پھر سے کریں گے سب کچھ. رمضان کا مہینہ ہم نے پنجرا بنایا اپنے لیے. یہ پنجرا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مینٹیننس ہے، یہ ہمارے لیے تربیت ہے. اگر یہ ذہن میں رکھیں گے رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن کے باہر آئیں گے. نہیں تو قیدی جیسا جیل سے نکل کے پھر سے واپس ہوئے کرنے لگتا ہے، تو رمضان کے بعد جیسے شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں ہم بھی آزاد ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ بنائیں اور اس مہینے میں اپنے اوقات کی تنظیم کریں. تلاوت کا وقت، ذکر کا وقت، دعا کا وقت، نمازوں کی پابندی، جماعت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا اہتمام، اور اپنے دین کی باتیں سیکھنے کا، علماء سے اتصال کر کے مسائل اور احکام پوچھنے کا. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا، 5واں 6واں روزہ، آدمی پوچھے عالم صاحب کو فون کر کے روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کو پہلے کر لینا چاہیے. مسائل وغیرہ سارے علماء، اس شہر علماء کا ہے بھائی صاحب، آپ کو اتنے سارے علماء یہاں پر میسر ہیں. آدمی رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل معلوم کر لے اور رمضان سے پہلے اپنا برنامج بنا لے، اوقات کی تنظیم کرے. قرآن کم سے کم ایک مرتبہ تو ختم کرے. یہ نہیں کہ 4 دن تک پڑھیں اور اس کے بعد بھی جو چھوڑ دیا تو اگلے رمضان کو نہیں. شروع میں جوش ہوتا ہے، شروع میں کچھ دن تراویح پڑھ لی، اس کے بعد کہے نہیں آخری وقت میں پڑھوں گا. اور آخری وقت میں کب؟ جب سحری کا ختم ہونے کے قریب آنکھ کھول رہی ہے، پھر کھاؤں یا سحری کروں. اب اتنا بڑا امتحان، اس میں پاس ہونا بہت مشکل بات ہے. آدمی پھر کیا چنتا ہے؟ تراویح کل سے انشاءاللہ. اور سحری روزہ ہے نا بھائی، سحری سنت ہے، اس پہ ثواب ہے، برکت ہے. سحری کر لیتا ہے، تراویح چھوڑ دیتا ہے، قیام اللیل چھوڑ دیتا ہے. لہذا آدمی اپنے اوقات کی تنظیم کریں. اور میں سمجھتا ہوں بہت آسانیاں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں یہاں پر کام کاج کے اعتبار سے، تو آدمی اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے اور خاص طور سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جس میں سے جیسے مسافر ہے، مظلوم ہے، اور ایک روزے دار بھی ہے. لہذا روزے کی حالت میں آپ دیکھیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب، اتنا بڑا وقت دعا کی قبولیت کا کہیں اور بتلائی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. کوئی اور عبادت ایسی ہو جس میں اتنا طویل وقت دیا گیا ہو کہ جو مانگ رہا ہے مانگ. خالی صرف افطار کے وقت دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کا پورا وقت ہے، پورا روزہ، پورے روزے میں فجر سے لے کے آپ مغرب تک کے دعا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنا اللہ سے تعلق صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.